چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایک جانب عمران خان سے ملاقات کے چرچے ہیں، دوسری جانب حکومت کے گھر جانے کی خبر کے اوپر ایک کے بعد دوسری سٹیمپ لگائی جا رہی ہے۔ یعنی ایک شخصیت آتی ہے، وہ کہتی ہے حکومت گھر جا رہی ہے، پھر دوسری شخصیت آتی ہے، اس کا کہنا ہے حکومت گھر جا رہی ہے، اب ایک اور شخصیت آئی ہے، اس نے بھی سٹیمپ لگائی ہے کہ حکومت اب ہر صورت میں گھر جا رہی ہے۔ یعنی حکومت کے گھر جانے کی جو خبریں اگر مجموعی طور پر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو جتنے صحافی طاقتوروں کے قریب ہیں یا نون لیگ کے قریب ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے ایک بات جو ہے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی، حکومت گھر جانے والی ہے۔ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، دونوں کے لیے حالات بہت برے ہیں۔ اس پر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا کہ کیا واقعی حکومت گھر جانے والی ہے، کیا یہ خبریں جان بوجھ کے چلائی جا رہی ہیں۔ اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا، یعنی اب یہ جو خبر آئی ہے یہ ایک ایسے گروپ کی جانب سے ہے کہ جس پہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو انہوں نے جب بھی کوئی خبر دی ہے وہ خبر کہیں نہ کہیں پر جا کر حقیقت ثابت ضرور ہوئی ہے۔ اب اس گروپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات میں عمران خان نے مجھے کہا تھا، یہ جرنیل سمجھتا ہے میں اس سے ڈر جاؤں گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین، کل یوم عاشورہ تھا، کل بہت بڑا پیغام، کربلا کا پیغام، ایک ہی پیغام ہے کہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور حق کے لیے اگر آپ کو سر کٹانا پڑے تو سر جھکانا نہیں بلکہ آپ نے سر کٹا دینا ہے۔ اب عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی جرنیل کے آگے، کسی طاقت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب عمران خان کسی سے نہیں ڈرتے، یہی وجہ ہے کہ نظام سارے کا سارا عمران خان سے ڈر رہا ہے۔ اب اس بات سے عمران خان کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ خبریں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے یہ نعیم اشرف بٹ کا دینا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی ان دونوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بیرسٹر سیف کو جیل بھیجا جائے اور ہماری ملاقات کرائی جائے۔ اب دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طاقتور بھی مان گئے کہ بیرسٹر سیف کو بھیجا جائے گا اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بھی کہنا ہے نعیم اشرف بٹ کا۔ لیکن اب مجھے ایک خبر اور بھی دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے بڑے چارے ہیں اور مخالفت ہو رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو، یعنی بیرسٹر سیف کی ملاقات نہ ہو۔ ایک اہم وفاقی وزیر سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ یہ ملاقات نہ ہو، نہیں تو ساڑھے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اب یہ کہنا ہے نعیم اشرف بٹ کا کہ پی ٹی آئی کی بڑی بڑی شخصیات یا تو اپنی ملاقات کی بات کریں کہ ہماری ملاقات عمران خان سے نہ کروائیں، چونکہ وہ جو پیغام دیں گے وہ پھر جب ہم باہر لے کر آئیں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، یا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر سیف کی ملاقات نہ کرائی جائے۔ اگر جو ہے یہ ملاقات ہو گئی تو تب بھی ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، بہت برا ہو جائے گا۔ اب جو ہے وفاقی وزیر یعنی نون لیگ کے منسٹر یہ خبر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات جو ہے نہ کرائی جائے۔ اب یہ خبر آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک چیز اور رکھتا ہوں، اس خبر کے اوپر جو نعیم اشرف بٹ کی خبر ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ تو لگا رہے اسد اللہ خان۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھی رپورٹر نعیم اشرف بٹ انہوں نے سٹوری کی، عمران خان اور بشریٰ بی بی بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر چیک کرنے کی کوشش کی ہے اور میرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر جو ہے بیرسٹر سیف سے ملاقات کا اظہار کیا گیا، یعنی عمران خان کی یا بشریٰ بی بی کی جانب سے ملاقات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب جو ہے کیا عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سیف سے ملاقات کا اظہار ممکن ہے، کیا جائے گا، یا ایسا کرنے سے عمران خان کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ وہ عمران خان جس نے کہا کہ بیرسٹر سیف کو کابینہ کا حصہ نہ بنایا جائے، اب وہ عمران خان جو ہے بیرسٹر سیف سے ملاقات کیوں کریں گے؟ اس ملاقات کرنے میں بشریٰ بی بی کی رائے یہ ہے کہ بیرسٹر سیف پر کہیں نہ کہیں پر وہ اعتماد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ بیرسٹر سیف سے ملاقات کی جائے، اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے کہا کہ ملاقات ہو جائے، لیکن عمران خان بیرسٹر سیف سے ملاقات کر بھی لیں گے تو کیا اس سے کوئی بینیفٹ ملے گا؟ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، چونکہ عمران خان نے اگر وہاں سے کوئی پیغام بھی دیا تو کیا بیرسٹر صاحب وہ پیغام باہر بتائیں گے؟ تو باہر تو ممکن ہی نہیں کوئی پیغام لے کر آئے، طاقتوروں کو معلوم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے حکومت کو بھی معلوم ہو جائے، ہو سکتا ہے پس پردہ جہاں تک پہنچانا ہے پیغام وہاں بھی پہنچا دیا جائے، لیکن کیا سامنے آئے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی طاقتور کسی صورت میں بیرسٹر گوہر کو اگر بھیجیں گے تو اسی بنیاد پر بھیجیں گے کہ بیرسٹر گوہر ان کے اپنے بندے ہیں اور عمران خان کا کوئی پیغام وہ باہر نہیں پہنچائیں گے۔ اب سوال پھر وہ یہ کہ کیا عمران خان ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو یہ خواہش عمران خان کی اگر بنیاد پر دیکھا جائے تو عمران خان کم از کم کسی سے بھی ملاقات کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بیرسٹر سیف سے ملاقات عمران خان اگر خواہش ظاہر کرے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، چونکہ بیرسٹر سیف سے عمران خان کی ملاقات ہو یا نہ ہو ایک ہی بات ہے۔ اس لیے یہ جو خبر ہے اس کے اوپر دعوے تو بڑے کی جا رہے ہیں، لیکن یہ ہوتی ہوئی ممکن نظر نہیں آتی کہ عمران خان کی خواہش ہو۔
یہ ہو سکتا ہے کہ طاقتور بھجوانا چاہ رہے ہوں اور وہ بیرسٹر سیف کو بھجوا دیں تاکہ عمران خان کم از کم کوئی دل کی بات کہنا چاہ رہے تو ان کے سامنے کم از کم غصے کے اظہار کے طور پہ بھی کچھ نہ کچھ تو کہہ دیں گے۔ اب جو ہے نجم سیٹھی بھی کہہ اٹھے ہیں، بیرسٹر سیف نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے پیغام آیا ہے، آپ مجھے ملنے آئے، البتہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اڈیالہ سے پیغام آیا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی بیرسٹر سیف سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر سیف تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر کو مل سکتے ہیں کیونکہ عدالتوں کی طرف سے پریشر پڑ رہا ہے کہ کسی کو تو ملنے دو۔ ایک تو یہ ہے کہ ملاقات کرا دی جائے، دوسرا یہ کہ اس بیرسٹر سیف کو بھیج دیا جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا، بیرسٹر سیف کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنائی ہوئی گیم ہے۔ یعنی یہاں پر نجم سیٹھی بھی کہتے ہیں کہ وہ کیوں ملیں گے، خود تو بیرسٹر سیف کہہ نہیں رہے، عمران خان کیوں ملیں گے؟ اگر وہ ملنا بھی چاہیں تو کسی اور سے مل سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی بیرسٹر سیف سے ملاقات کا اظہار کیا ہے کہ ان سے ملاقات کرائی جائے تو پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ عمران خان وہ ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا عمران خان ڈیل کریں گے؟ نظیر، عمران خان اور ڈیل یہ دونوں چیزیں جب بھی آپ کے سامنے آئیں گی، کوئی بھی لے کے آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان اگر ڈیل کریں گے تو اسی بنیاد کے اوپر کہ جس بنیاد کے بعد پھر اس نظام کے لیے کچھ نہیں بچنا۔ اب نظیر، منیف فاروق کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گور کو پیغام دیا کہ بشریٰ بی بی کی فیملی کو اطلاع کر دیں، منگل کو اڈیالہ جیل پہنچے تو ملاقات کرا دی جائے گی۔ بیرسٹر گور نے یہ پیغام مریم وٹو تک پہنچا دیا، مگر انہوں نے بشریٰ بی بی کی بیٹی اور بابی کو آگاہ نہ کیا۔ یوں ملاقات کا یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ اب قصور کس کا ہے؟ یہ قصور وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں بیرسٹر گور کے اوپر کہ انہوں نے بیٹی اور بابی کو ڈائریکٹ بتانا تھا، لیکن انہوں نے مریم وٹو کو بتا دیا، جس نے آگے پیغام کنوے نہیں کیا اور جس کے بعد یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اب نظر یہاں پر یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ملاقات اس وقت جو ہے عمران خان کی کیا پاسبل ہے ہو جائے گی؟ اگر ملاقات ہونا ہوئی تو ملاقات کہیں نہ کہیں پر جو ہو رہی ہے وہ تو پس پردہ کہیں نہ کہیں پر ہو رہی ہے، چاہے بیرسٹر گور سے ملاقات ہو جاتی ہو، چاہے سہیل آفریدی سے ملاقات کہیں پر ہوئی ہو، یا سہیل آفریدی جو بھی ملاقات ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جاتا رہا ہو، یا عمران خان کی ملاقات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کسی بڑی طاقتور یعنی کہ سابق آرمی چیف ہیں، یا یہاں تک بھی کچھ خبریں کہیں نہ کہیں پر گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہو، لیکن یہ خبر جو ہے اس قدر زیادہ ایزی نہیں ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ملاقات کریں۔ سابق کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن نظیر اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوسری جانب حکومت کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے سہیل راج کا کہنا ہے کہ دلچسپ، حکومت کے گھر جانے کی دو نشانیاں ہیں، یا تو آپ سیاست کے قلعے مضبوط کر لیں یا آپ معیشت کو ٹھیک کر لیں۔ دونوں سے مایوسی ہے۔ شہباز شریف 5واں بجٹ دے چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب امید نہ ہو، ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، یہ کہنا ہے سہیل راج کا کہ یعنی جو ہے نہ تو معیشت بہتر ہو رہی ہے اور نہ ہی جو ہے سیاست کا قلعہ مضبوط ہے، اس لیے گھر جانے کی خبریں جو ہیں وہ جو ہے بہت ہی تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ اب جو ہے سب سے بڑی سٹیمپ گھر جانے کے اوپر جو لگائی جا رہی ہے وہ لگا رہے ہیں انصار عباسی۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارتوں میں اربوں کی بے قاعدگیاں۔ اب نظر یہ خبر شائع کون کر رہا ہے؟ جنگ گروپ اس خبر کو شائع کر رہا ہے۔ جب جنگ گروپ کسی خبر کو شائع کرے جو کہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو تو یہ ہواؤں کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب بھی جنگ گروپ نے اس طرح کی کوئی بھی خبریں دی ہیں تو ہواؤں کا رخ جب تبدیل ہونے لگتا ہے تو جنگ گروپ اس میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس خبر کے بارے میں جو کہ انصار عباسی دے رہے ہیں کہ وفاقی وزارتوں میں اربوں کی بے قاعدگیاں، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کی فائلز تیار ہیں، اب آپ کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، اب آپ کو گھر جانا ہوگا۔ اب یہ خبر بہت واضح ہے جس سے کم از کم ایک حقیقت بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ حکومت کی کارکردگی اتنی ناقص ہے کہ اب حکومت کا جو ہے باقی رہنا وہ اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ اس لیے حکومت کے گھر جانے کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے اندر صداقت اس پوائنٹ سے زیادہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر چونکہ لانے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح تو نظام نہیں چلے گا، عمران خان سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، نظام جو ہے انٹرنیشنلی بھی پریشر کہیں نہ کہیں پر موجود ہے جو کہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ہر صورت میں معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اگر نئی حکومت لانا پڑے تو نظام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نئی حکومت لا کے رکھ دیں گے، لیکن اس حکومت کی کارکردگی کم از کم نظام اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔